ہم تھوڑی کسی کو مرتد و کافر بنا رہے ہیں. جو بن رہا ہے معاذ اللہ تو جو بن جائے تو اس کا نام تعارف کے طور پر یہ رکھا جائے گا, اور جو نہیں بنے گا اس کا تعارف کا نام مومن اور مسلمان ہی رہے گا. ہم نے تھوڑی بنایا. ظلم دیکھیے آپ, غلطی کر رہے ہیں, چوری کی, اور جب دفاع کٹ رہی ہے کہ یہ چور ہے تو ظلم کہتے دیکھو چور کہہ دیا جی, چور کہہ دیا. تو ہی تو چوری کر رہا تھا, تجھے چور نہ کہے تو کیا سہوکار کہے. ظلم یہ ہے امام احمد رضا کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب کافر کہہ دیا, کافر کہہ دیا. ارے جو ابو جہل تھا تو اس کو کافر نہ کہتے تو کیا امام کہتے. جو یہ بات کہے, یہ مسکرانے کی بات نہیں ہے, یہ ایمان و کفر کی بات ہے. میں آپ سے زیادہ سنجیدہ طبیعت کا آدمی ہوں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ایمان اور کفر کی بات ہے. اس میں مزاج اس اعتبار سے ہونا چاہیے, یہ اہل حق کے خلاف پروپیگنڈا ہے. کہا جاتا ہے امام احمد رضا نے جناب مشین چلائی ہے کفر کی. میں پوچھتا ہوں کہ جو یہ کہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں, حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے, اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بولیے کیا کہیں گے آپ؟ یہی تو امام احمد رضا نے کیا, اور کیا کیا. جو یہ بات کہے کہ رسول اللہ کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاق اگر کیا جانا بقول زید یہ بات صحیح ہے تو یہ دو حال سے خالف نہیں. دریافت طلب امر یہ ہے کہ جناب دریافت طلب امر یہ ہے کہ جو رسول اللہ کے لیے علم غیب ثابت کیا جاتا ہے, ایک کوئی کہہ رہا ہے جو تھانوی نے لکھا کہ رسول اللہ کے لیے جو علم غیب جو ثابت کیا جا رہا ہے, اگر اس سے کل سب کا علم مانا جائے یا تھوڑا, اگر سب کا مانا جائے تو یہ تو رسول اللہ کو حاصل نہیں رہا. تھوڑا تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص. ایسا علم غیب تو زید, عمر, بکر, مجنون, بہائم سب کو حاصل ہے. تو یہ قرآن کا ترجمہ ہے یا کفر ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہی تو امام احمد رضا نے کیا, اور کیا کیا. یہی تو امام احمد رضا نے کیا کہ رسول اللہ کے علم کے بارے میں کہ جیسا علم حضور کا ہے ایسا علم تو معاذ اللہ زید, عمر, بکر, مجنون, بہائم, پاگل, دیوانے, ایرے غیر زید, عمر, بکر, ایکس وائی زیڈ جس کو آپ کہتے ہیں, جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں ایکس وائی زیڈ, جس کو ایرے غیر نتو خیرے جو کہا جاتا ہے محاورے میں, اس طرح عربی میں کہا جاتا ہے زید, عمر, بکر کا جیسا علم حضور کا ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص. معاذ اللہ ایسا علم غیب تو زید, عمر, بکر, جانوروں اور باہم پاگلوں سب کو حاصل ہے, تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے. میں کہتا ہوں اس میں کفر نہیں ہے. تو امام احمد رضا نے یہ حکم واضح کیا. امام احمد رضا نے کسی کو کافر بنایا نہیں, وہ کافر خود بنائے, آپ نے حکم واضح کیا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ پوری دیوبندیت, اب ان کے بڑے بڑے چیمپئن سن رہے ہوں گے, اور یہ بات سن لیجئے کہ اس وقت میں جو بات کر رہا ہوں میری نظر میں الیاس گنبد کے سارے دلائل ہیں, حسام الحرمین کے خلاف جو یہ لکھتے ہیں وہ ساری عبارتیں ہم نے پڑھی ہیں, اور خالد مانچسٹروی نے مطالعہ بریلیت کے اندر جو حسام الحرمین کے خلاف لکھنے کی کوشش کی. تو ہمارا مشورہ ہے دیوبندیوں کو کہ جتنا زور آپ تھانوی کو مسلمان بنانے کے لیے بنا رہے ہیں اتنا زور نہیں, اس میں سے آدھا حصہ خود کو بچانے کے لیے بنائیں آپ. اس لیے کہ جو بات اس نے لکھ دی ہے وہ تو اسلام نہیں ہو سکتی, لیکن اس کے دفاع میں تم کافر ہو جاؤ گے. کہ ایک بندہ حضور کے بعد نبی کو جائز مان رہا ہے, حضور کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دے رہا ہے, اور دوسری عبارت آپ دیکھیے, تیسری عبارت کہ اس کا خلاصہ یہ ہے, عبارت یہی نکلتا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کے لیے قرآن میں کئی آیتیں ان کے علم پر موجود ہے, رسول اللہ کے علم کے لیے کوئی نص نہیں ہے. تو یہ کفر نہیں تو اور کیا کہ شیطان کے علم کے لیے نص ہے. اور آگے چل کے پھر یہ کہنا کہ ایک صالح شخص نے, یہ صالح نہیں ہے لیکن صالح کا ترجمہ صالح کرنا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے یہاں پر, کہ ایک صالح شخص نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ دیوبند تشریف لائے ہیں اور اردو میں بات کر رہے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ زبان, آپ تو عربی ہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ بھی نہیں کہا, آپ تو عربی ہیں, آپ کو یہ زبان کہاں سے آ گئی, آ گئی, آ گئی, یعنی پہلے نہیں آتی تھی اب کہاں سے آ گئی. تو کہا کہ نبی پاک نے کہا کہ جب سے ہمارا تعلق مدرسہ علماء دیوبند سے ہوا ہمیں اردو آ گئی. اگر یہ ہے تو پھر وہ گورے نے جو گورے نے جناب نقشے بنائے ہیں سارے اور کارٹونز بنائے ہیں, پھر اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ ولایتی کافر ہے, یہ دیسی کافر ہے, فرق کیا ہے؟ دونوں جگہ ناموس رسالت کا دفاع کرنا. تو امام احمد رضا نے, توجہ سے سنیے, امام احمد رضا نے کسی کافر نہیں بنایا. امام احمد رضا نے مل کر کہیے کسی کو کافر, جو کافر بن چکا تھا اس کے حکم کو واضح کیا ہے, جو آپ کی ذمہ داری تھی. چور پکڑا گیا تو پھر اس کی ایف آئی آر کاٹی گئی. چور پکڑا گیا, گواہوں کی موجودگی میں پتہ چل گیا,
کہ یہ چور تھا، اس کی FIR کٹ گئی، گواہوں کو سننے کے بعد اس کے ہاتھ کاٹنے کے لیے جب سب بات ثابت ہو گئی یہی چور تھا تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، جج نے دستخط کر دیے تو جج نے ظلم نہیں کیا، ظلم اس نے اپنے آپ پر کیا، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، جج نے اس حکم کو واضح کیا تو کافر یہ خود بنے ہیں، امام احمد رضا نے حکم کو واضح کیا۔ سمجھئے آپ؟ اب میں نے اسی قرینے میں آگے آپ کو لے کر آتا ہوں۔ شاہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کے بارے میں کیا کیا آپ سن چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس بات کو جو میں کر رہا ہوں اگر یاد رکھیں گے نا آپ تو یہ چاہے جیسے شکاری بن کر وہی پرانا جال لے کر آئے یہ آپ پر ڈال نہیں سکتے۔ اس تاریخ کو آپ ذرا سنیے۔ اب اختلاف کی بنیاد کیا بن رہی ہے، ذرا توجہ رکھیے گا یہاں پر، اختلاف کی ٹھیک ہے بنیاد کیا بن رہی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جب 1857 کا جناب جو ہے کہ 1856 اور 1857 کا یہ وار شروع ہو رہا ہے تو اس میں مسلمانوں کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو پکڑ کر گرفتار کیا جا رہا تھا اور کئیوں کو شہید کیا جا رہا تھا۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا ایک بہت بڑا حلقہ تھا، بڑے احباب تھے ان کے، بڑے مریدین تھے ان کے پیچھے ایجنسیاں لگ گئی کہ اس شخص کو قتل کریں، تو وہ ہجرت کر کے مکہ چلے گئے، اس لیے ان کو مہاجر مکی کہا جاتا ہے۔ اور ان سے پہلے جو ہجرت کر کے گئے ہیں وہ مولانا رحمت اللہ کریانوی جن کی انگریزی میں اور عربی میں لکھی ہوئی کتاب تھی جس کا اردو ترجمہ تقی عثمانی نے کیا ہے، قرآن اور سائنس، اور اس میں انہوں نے کیا انہوں نے کہا جی یہ ہمارے دیوبندی تھے، مولانا رحمت اللہ کریانوی دیوبندی تھے، یہ جھوٹ ہے، وہ دیوبندی نہیں تھے۔ انہوں نے تقدیس الوکیل غلام دستگیر قصوری صاحب نے جو ارشیبت گنگوئی کی تکفیر کی ہے اس پر انہوں نے تخریج لکھی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہی گزارش کر رہا تھا مؤدبانہ طور پر ایک اور چوری سے بازے ہو جائیں اور اپنے ذہن کو کھلا رکھیں، لٹریچر پڑھنے سے پہلے علماء سے رجوع کریں۔ دیوبندیوں نے ایک سازش یہ بنائی ہے کہ جو بہت بڑا عالم ہونا اپنے دور کا جس کے علم کے سامنے تو یہ چھپکے سے پہلے اس کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، تاکہ لوگ مانوس ہو جائیں۔ تو دوسرے مرحلے میں کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہمارے ہی تھے، یہ تو ہمارے ہی تھے۔ اور سنی کیا کرتا، وہ کہتا بس دانے پھینکو اور پڑھو وظائف، کیسے کپڑا بکے گا اور کیسے دھاگا بکے گا، اور اسے پتا نہیں کہ پیچھے سے اس کی پوری جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، اور اس نے صرف کپڑا مارکیٹ دھندا وظائف کسی بات میں اسے تاریخ سے اپنے گھر سے کیا ہو رہا ہے کیا کرنا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں، اور کس خاموشی کے ساتھ یہودی چال کے اندر اس کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں۔ یہ وظائف، یہ اوراد تو اس مشن کو بچانے کے لیے تقویت حاصل کرنے کے لیے تھے، آج ہم ان وظائف کو اس مشن سے دور کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے؟ اس محاذ کو سنبھالنے کے لیے وظائف روحانی طاقت پیدا کرتے ہیں، وظائف بولیے، وظائف تو روحانی طاقت پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ وظائف، اور میں کوئی وظائف کی مخالفت نہیں کر رہا، نہ مجھے وضاحت کی ضرورت ہے، نہ کوئی چیمپئن کھڑے ہو کے میرے آگے بول سکتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اب اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں الحمدللہ کہ جس میں سب سے پہلے ہم نے اپنے کان میں جو آواز اپنے باپ کی زبان سے سنی ہے وہ یا غوث المدد کی سنی ہے۔ تو ہمارے سامنے کوئی چیمپئن اس بات کو سمجھا ہی نہیں سکتا، میں جس تناظر میں سمجھا رہا ہوں اس فکر کو میری سمجھیں آپ، میں کسی چیز کی مخالفت نہیں کر رہا، بات سمجھا رہا ہوں، سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو کوئی اس پہ چیمپئن بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وظائف اور اوراد جو ہیں یہ عقیدے کو بچانے کے لیے معاون اور ٹونک اور غذا بنتے ہیں۔ آج جس چیز کے لیے ہم نے اس کو استعمال کرنا تھا وہ چیز چھوڑ کر ہم ثانوی چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ محفلیں ہونی چاہیے، چادریں اوراد ہونی چاہیے، یہ روحانی غذا، قلبی صفائی، گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، لیکن اس کا ہدف جو ہے وہ جیب نہیں ہونا چاہیے، ایمان کی بقا اور ثواب اعظم کے ساتھ جڑنے کی فکر ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے میرا موقف آپ؟ سمجھے آپ؟ اب آپ چلیے آگے حضرات گرامی، تو مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، یہ بڑی قیمتی تاریخ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ 1856 کے بعد جب لڑائی شروع ہوئی تو یہ کیوں گئے آپ سمجھ گئے، مکہ کیوں چلے گئے؟ یہ رہنے والے تھے سہارنپور کے، سہارنپور میں ایک جگہ ہے نانوتا جہاں کا قاسم نانوتی تھا، اس لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے آگے نانوتا لکھا جاتا ہے۔ تو دیکھو کہتے ہیں یہ بھی تو نانوتی ہے، تو میں نے کہا یہ بھی نانوتی ہے تو اسلام آباد میں اگر ہندو پیدا ہو جائے تو کیا اس کو مسلم کہا جائے گا؟ اور جناب ہندوؤں کے علاقے میں اگر کوئی مسلمان پیدا ہو جائے تو کیا اس کو کافر کہا جائے گا؟ اب علاقے سے کیا ہوتا ہے، اس علاقے بات تو یہ ہے کہ اس علاقے میں دو شخصیات پیدا ہو رہی ہے، پیر ہے
تو وہ ولی کامل ہے، خلیفہ ہے تو وہ پکا مرتد ہے۔ اس لیے کہ ہیں دونوں نانوتا کے، ایک نانوتا میں پیدا ہو کر شیخ المشائخ ہو گیا اور ایک نانوتا میں پیدا ہو کر پرلے درجے کا مرتد ہو گیا۔ تو حاجی صاحب کے نام کے آگے کبھی کبھی نانوتوی بھی لکھا جاتا ہے، تو اس سے آپ وہم مت کیجیے گا۔ اسی طرح گنگوہ جو جگہ ہے، یہاں پر ہمارے شیخ بولیے عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے اکابر صوفیہ میں سے ہے۔ تو گنگوہی دراصل یہ بدنام ایک طرف اتنا ہو گیا ہے، اس لیے لوگ جناب جو ہے کہ یہ سمجھتے ہیں۔ تو گنگوہ جو وہ علاقہ ہے، تو وہاں پر عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مزار شریف موجود ہے۔ اور ان سے گنگو میں رہنے والے وہابیوں کو کتنی نفرت تھی، اس پر ایک واقعہ سناؤں؟ سنیے، یہ کہتے نہیں ہم نے تو شدت کبھی نہیں کی۔ میں نے کہا یہ الگ موضوع ہونا چاہیے کہ میں اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے حوالے پڑھ کر سناؤں لفظ بلفظ کہ امام احمد رضا نے تو ایمان کے مسئلے پر بولا ہے، اور تم نے جو شدت کی ہے وہ تو عجیب و غریب شدت ہے۔ کیسی؟ سنیے، مولوی رشید احمد گنگوہی کا ایک مرید اپنے گھر سے گنگوہ جانا چاہتا تھا، لیکن اسے بس نہیں ملی۔ ایک بس گنگوہ جا رہی تھی جو عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں جا رہی تھی۔ اب مرید ڈر گیا کہ عرس والی بس میں اگر میں بیٹھ گیا اور رشید احمد گنگوہی نے دیکھ لیا تو کام تو بڑا خراب ہوگا۔ اور یہ کہتے ہیں ہم تو سب صحیح ہیں، لیکن یہ دیکھیے تم صحیح اس لیے کہ تمہیں دبایا گیا ہے، تمہارے زہریلی عزائم کو واضح کیا گیا ہے، اس لیے تم نے پالیسی چینج کی۔ نہیں تو نماز روزہ اور زکوٰۃ اور تاریخ جمیل اور یہ ہم نے کہا یہ تم کرتے اس لیے کہ تمہیں پتا ہے کہ تم اپنے زہریلے نظریے لاؤ گے تو آگے رضوی شیر بیٹھے ہیں جنہوں نے تمہارے پول کھول کے رکھے ہوئے ہیں، تمہارے محاذ بتائے ہوئے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں وہابیوں کو جو ہو اس پوزیشن میں آ کر بات کرو۔ یہ کیا نماز روزے کی بات کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ تم نے حضور کی توہین کی ہے، اس لیے تمہارے اکابر کافر ہیں۔ نماز روزے کو بیچ میں کیوں لاتے ہو؟ نماز روزے کو بیچ میں کیوں لاتے ہو؟ اب آپ دیکھیں گرو نانک پوری زندگی نماز پڑھتا تھا، گرو نانک کلمے پڑھتا تھا، گرو نانک اللہ سمت کا ورد کرتا تھا۔ آج گرو نانک کی اگر تکفیر کی جائے، اس کو برا کہا جائے، لوگ نہیں جی حضرت وہ تو جناب حسین مدنی کے پیچھے بھی نماز پڑھی، اس نے پڑھی نہیں، ایک بات کر رہا ہوں میں ایسی۔ تو کیا اگر کوئی نماز پڑھے اور الگ سے کفر کرتا رہے اور شرکیہ عقیدہ رکھتا رہے تو کیا اس کو مسلمان بنانے کی نماز کی بات لائی جائے گی؟ تو بھائی اگر تمہارے مولوی نماز بھی پڑھتے تھے تو نمازوں سے کیا ہوتا ہے؟ نماز تو عبداللہ بن ابی بھی پڑھتا تھا، اور نماز تو وہ ایسے پڑھتے تھے کہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے، وہ یہ کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب ان کے دل میں کچھ اور ہے، ان کی زبان پر کچھ اور ہے۔